اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ نے بڑی عبادتیں رکھی۔ اللہ نے جتنی بھی عبادتیں رکھیں ہر عبادت کے کچھ رولز رکھ دیے۔ کچھ عبادتیں آسانی کے ساتھ کرنے والی رکھ دیں، کچھ عبادتیں مشکل کے ساتھ کرنے والی رکھ دیں۔ آسانی والی عبادت کے اور طرح کے رزلٹ ہیں، مشکل کے ساتھ کرنے والی عبادت کے اور طرح کے رزلٹ ہیں۔ اور مشکل والی عبادت کو اللہ نے ایک دفعہ رکھ دیا کہ آپ عمرہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ عمرہ کر لیں۔ اور آسان عبادتیں جتنی بھی ہیں، نماز ایک دن میں 5 دفعہ رکھ دی۔ اب جو اللہ نے ایک دفعہ عبادت رکھی، اگر ہم دیکھتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر ہم حج کی بات کرتے ہیں تو یہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ وہاں پہ ہر سٹیپ پہ کسی نہ کسی نبی کی سنت ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جس نبی کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے وہ نبی بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی ساری وہ کوششیں بھی، پوری کی پوری دعائیں اور پورے کا پورا سفر بھی بڑا خوش قسمت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر انسان اس کی کون سی اور کیسے تیاری کرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اگر وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب تک انسان نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نہیں دیکھی تھی، تو وہ خیالوں میں ہوتا تھا، اور جب خیال اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی کر دی کہ خیال اس کے حقیقت بن گئے کہ وہ حقیقت میں خانہ کعبہ کو دیکھے گا، حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو دیکھے گا، اور جب اس نے حقیقت کو دیکھ لیا تو پھر اس کی کامیابی بھی یہی ہے کہ وہ اس کے خیالوں میں بس جائے، کہ اس نے اس کو اس انداز میں دیکھ لیا، اس انداز میں اپنا لیا کہ وہ اس کے خیال بن گئے، اور خیال اتنے سٹرونگ بن گئے کہ وہ اگر اپنے گھر میں بھی زمین پہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کا خیال اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سجدہ کر رہا ہے یا مطاف میں سجدہ کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ اس طرح اتنے لیول میں، اتنے خیالوں میں، اتنی عبادت کو اس انداز میں کرے۔ اگر اس کے خیال اس عبادت میں بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ واپس جا کے بھی وہ خیال پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی ہے تو انسان جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ نے کہا کہ آپ پکارو، آپ لوگوں کو بلاؤ، تو لوگوں کو انہوں نے کہا ادھر تو لوگ ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ کہو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اللہ نے وہ آواز، اب تک ہم لوگ اسی آواز کے لبیک اللہم لبیک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کال پہ ہم یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا وہ اسی کی آواز کو لبیک کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لبیک اللہم لبیک، یہ تو ایک ایسی کال ہے، یہ تو ایک ایسی آواز ہے جو ان کو بتا رہی ہے جو اللہ نے وہاں پہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جو 1,00,000 کے قریب فرشتے ہیں، پھر اللہ کی اور پتہ نہیں کتنی مخلوق ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کا مطلب کہ ہم اس وقت یہاں پہ ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ مہمان آپ نے اس کو انوائٹ کر لیا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی مہمان آپ کے پاس آئے
آپ کے قریب ہو یا آپ سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہو تو آپ کو پتہ چلتا رہے کہ مہمان اب کہاں ہے، اب کہاں ہے، اب کہاں ہے۔ اور جیسے ہی وہ مہمان قریب آ جاتا ہے، آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا مہمان اس وقت آپ کے دروازے پہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں جو لبیک اللہم لبیک ہے، یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں۔ اور اگر ہم یہ لبیک اللہم لبیک کریں ہی نہ تو وہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے مہمان ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو یہ جو اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ جب ہم اس سفر پہ رکیں اور میقات سے جب ہم چلیں تو ہم لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے ہی چلتے چلے جائیں۔ اور جیسے جیسے ہم یہ بتاتے چلے جاتے ہیں اور جتنی زیادہ ہم یہ بتاتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی اچھا ہمارا مکہ میں، خانہ کعبہ میں ویلکم ہوتا ہے۔ اور جتنا ہم اپنے دوسرے خیالوں میں الجھے رہتے ہیں، اتنا ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک مہمان آ گیا اور گھر والے تیار ہی نہیں تھے اور وہ اس طرح ویلکم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اس سفر پہ ہوں تو آپ کا ہر وقت لبیک اللہم لبیک سے گزرتا ہوا چلا جائے، آپ کی زبان ہر وقت لبیک اللہم لبیک کرتی ہوئی چلی جائے۔ اور پھر جب انسان اس سفر پہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے، اللہ نے اس کے خاندان میں سے اسی کو کیوں بلایا ہے، کیا اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے، کیا اس کے اوپر اس کے خاندان کی کوئی ذمہ داری ہے، کیا اس کی کوئی ویلیو ایسی ہے، اللہ نے اس کو اس لیے پسند کر لیا کہ وہ اب آئے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے خاندان کے لیے بھی مانگے، اپنے دوستوں کے لیے بھی مانگے اور جو ضرورت مند ہے وہ اس کے لیے مانگے۔ تو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ تو عمرہ تو کرنے آئے ہیں، لیکن آپ اس عمرے میں کسی اور کے لیے بھی آئے ہیں، کسی اور نے بھی آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو پھر آپ جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا ہے یا خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن انسان جب خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو دھوتا ہے۔ اور خانہ کعبہ ایسا ہے کہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں، پاک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے توبہ مل رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کو توبہ ملتی ہے، وہ پاک ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی برتن کو صاف کرتے ہیں، کسی کپڑے کو صاف کرتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو پانی سے صاف کیا، پھر صابن سے صاف کیا، پھر اس کو پھر دوبارہ پاک پانی سے صاف کیا۔ ایسے ہی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں، اللہ سے استغفار کرنے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر سب سے پہلے انسان کو اس معافی کی سمجھ آنی چاہیے کہ جب وہ معافی مانگنے جا رہا ہے تو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بھی چیز آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو تو کیا آپ نے وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کی ہے؟ تو سب سے پہلے جب انسان وہاں پہ معافی مانگنے جائے گا، کیا اس نے لوگوں کو معاف کر دیا ہے؟ اور اگر اس نے لوگوں کو معاف نہیں کیا تو وہ پھر معافی کیسے مانگے گا؟ پھر وہ اللہ کو کیسے کہے گا کہ مجھے معاف کر دے لیکن میں معاف نہیں کرتا؟ اور اگر وہ وہاں جانے سے پہلے لوگوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں کو، اپنے خلاف لوگوں کو، جس کے پاس غصہ تھا ان لوگوں کو اس نے تو معاف کر دیا ہے، اور اب اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب میں نے معافی بھی مانگ لی ہے، اب میں نے معافی دے بھی دی ہے لوگوں کو، پھر وہ آگے چلتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب اس نے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ جب ہم احرام میں آ جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا دعاؤں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سے اور عمرہ کرنے تک، کمپلیٹ کرنے تک آپ دعاؤں میں ہوتے ہیں، آپ مقبول دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب انسان دعاؤں میں ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ دعائیں کیسے کرے،
کس کے لیے دعائیں کرے، کیسے دعائیں کرے، کس کس کے لیے کیا مانگے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ یہاں پہ تو سیل لگی ہوئی تھی لیکن اس سیل میں نہ اس نے اپنے لیے اچھے سے کوئی چیز لی اور نہ وہ کسی اور کے لیے کوئی چیز لے سکا۔ تو اس کے لیے اس کو پریپریشن چاہیے کہ وہ دعائیں کیسے مانگے، کس سے مانگے، کس کس کے لیے کون کون سی دعائیں مانگے۔ اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم غور کر سکتے ہیں، ہم اپنے ذہن کے اندر سوچ سکتے ہیں، ہم ایک پورا سیکوینس بنا سکتے ہیں کہ ہم نے کس کس طرح کس کس کے لیے کون کون سی دعا مانگنی ہے۔ اور پھر جب وہ چیزیں انسان کو سمجھ آتی چلی جاتی ہیں پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس ان دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھے اور وہ دعائیں یہیں سے کرنا شروع کر دے۔ اور پھر جب انسان مکہ پاک میں پہنچتا ہے تو پھر یہ وہ زمین ہے، وہ جگہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی وہاں پہ کبریائی ہے۔ اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ، پوری رحمت کے ساتھ، پورے کرم کے ساتھ، پورے فضل کے ساتھ، اپنی ساری معاف کرنے والی طاقتوں کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اور پھر جب انسان وہاں پہ پہنچتا ہے تو پہنچنے سے پہلے وہ اپنے آپ کے اندر وہ پوری طرح کلیئر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور کس کس کے لیے کون کون سی دعا مانگے گا، کون کون سی عبادت کرے گا، کیسے کیسے کرے گا۔ اور دوسرا، یہ پورا کا پورا سفر ایک اللہ نے اس میں مشقت رکھی ہے، اور مشقت بھی ایسی کہ جسم بھی تھکے گا، ذہن بھی تھکے گا، غصہ بھی آئے گا، گلہ بھی بنے گا، شکوہ بھی ہوگا، لیکن اللہ نے اسی کے اندر ہر کسی کے لیے کرم بھی رکھا ہے کہ جو شکوہ نہیں کرے گا، جو غصہ نہیں کرے گا، جو گلہ نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر کرم ہی کرم ہے، کیونکہ اللہ اس بڑی عبادت میں انسان کو آزماتا ہے۔ وہ آپ جب دیکھیں گے کہ وہاں پہ تو طواف کرنا بھی زور کا کام ہے، وہاں پہ صحیح کرنا بھی، آپ کے جسم جو ہے وہ تھک جائے گا، زور لگے گا، اور پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مشکلیں آئیں گی، لیکن یہی وہ سفر ہے جس میں کرم ہی کرم ہے۔ اور جو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو تکلیف ہے یہ تو دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف آتی ہے تو لوگوں کا دھیان جو ہے وہ تکلیف کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن کرم کیا ہے کہ جب تکلیف ہو تو آپ کے منہ سے دعا نکلے، وہ دعا مقبول دعا بنتی ہے۔ اور جو جہاں جہاں بھی تکلیف آئے گی وہاں وہاں اگر آپ نے دعا کر لی تو وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور قبولیت کی دعائیں آپ اگر پہلے سے سوچ کے رکھیں تو بڑا کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کعبہ کی طرف دیکھی ہوئی پہلی نظر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی انسان تو اگر اس نے پہلے سے سوچ رکھی ہیں تبھی تو وہ اچھی دعائیں کر سکتا ہے، تبھی تو وہ اپنی لسٹ کے ساتھ وہ پوری طرح سنسیئر ہو کے وہ سارا کام کر سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے ساری کی سارا یہ سفر ایک تو لبیک اللہم لبیک کا ہے، اور دوسرا وہاں پہ جا کے آپ نے کون کون سی کس کس کے لیے کیسی دعا کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو پوری کی پوری پریپریشن چاہیے۔ اور دوسرا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان عبادت تو ہر جگہ کر رہا ہوتا ہے، نمازیں تو ہر جگہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی میچ ایسے ہیں، کوئی ٹورنامنٹ ایسے چل رہا ہو، ہزاروں ٹیمیں اس میں کھیل رہی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ٹیمیں آہستہ آہستہ کوئی ٹیم ہارتی ہے، کوئی جیتتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ فائنل کا وقت آ جاتا ہے۔ اب فائنل میں جب کوئی ٹیم کھیلتی ہے وہ دونوں ٹیمیں برابر ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی کوئی چانس کسی کو ملتا ہے وہ ون ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ہماری عبادتوں کا فائنل ہوئے کہ یہاں پہ ہم نے آ کے ایک ایسا فائنل کھیلنا ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس فائنل کے لیے سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ اب وہاں پہ جا کے وہی عبادتیں، وہی نمازیں، وہی سارا کچھ آپ کرتے ہو جو آپ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہو، لیکن یہاں کی نماز کا اگر آپ کو اللہ کی طرف سے خشوع و خضوع مل جائے، اگر آپ کو اس جگہ کا تصور پکا ہو جائے، اگر آپ کے اندر خلوص پیدا ہو جائے، اگر آپ کے اندر دوسروں کے لیے مانگنے والی توقع پیدا ہو جائے، تو پھر
یہ کرم ہی کرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں اس سفر میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ذہن کو دعاؤں کی طرف لے کے جائیں۔ ہم نے کون کون سی دعا کرنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں جہاں بھی تکلیف ہوگی وہاں ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہمارا اظہار بھی دعا ہوگا، ہمارا بولنا بھی دعا ہوگا، ہمارا چلنا بھی دعا ہوگا۔ ہم ہر جگہ پہ ہر لمحہ ہم دعا ہی کرتے چلے جائیں گے، اور اگر ہمیں دعا نہ سمجھ آئے تو پھر ہم شکر کرتے چلے جائیں گے۔ ہم ہر کسی کو شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، شکر بولتے چلے جائیں گے، شکر الحمدللہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو کامیابی کے ساتھ ہمارے لیے بھی اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ساروں کے لیے ہماری دعائیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے اور ہمارے لیے بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر۔